کشمیر کے ایک اور سپوت جناب اعجاز احمد ککرو سے درخواست کروں گا، آپ ڈائس پر تشریف لائیں. ان کے لیے موضوع ہے حب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تقاضے. وقت صرف 15 منٹ. جناب اعجاز احمد ککرو صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ایوان صدارت میں تشریف فرما معزز حضرات، مفتی نعیمی صاحب، استاد الاساتذہ جناب شوکت حسین کینگ صاحب، الطاف صاحب اور معزز سامعین، السلام علیکم. حب نبوی یا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ایمان ہے. ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوش دامان اوست. سوز صدیق و علی از حق طلب، ذرہ عشق نبی از حق طلب. روح را جز عشق او آرام نیست، عشق او روزے است کو را شام نیست. اللہ سے جس کے بھی دل میں ہر کے عشق مصطفیٰ، جس کے پاس عشق رسول ہے، بحر بر در گوشے دامان اوست. اس کے قبضے میں بحر بھی ہے، بر بھی ہے، سمندر بھی ہے، زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے. سوز صدیق و علی از حق طلب. اللہ سے حضرت صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، ان کا سوز، ان کا عشق، اور حضرت مولائی کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کا عشق طلب کر. ذرہ عشق نبی از حق طلب. اللہ سے عشق رسول میں سے ایک ذرہ طلب کر، ایک ذرہ، ایک قطرہ، ایک قطرہ، ایک ذرہ، ایک نگاہ کرم. گرد تو گرد دھری میں کائنات، از تو ہم یک نگاہ التفات. ذکر فکر و علم و عرفانم توئی، کشتیوں دریا و طوفانم توئی. اے پناہ من ہری میں کوئی تو، من بو امید رمیدم سوئی تو. یا رسول اللہ، آپ کے ارد گرد یہ ساری کائنات گردش کر رہی ہے، کیونکہ آپ کے بارے میں کہا گیا ہے لولا کا لما خلقت الافلاک. میں اللہ کائنات پیدا نہیں کرتا، حدیث قدسی ہے. اگر مجھے ذات اقدس جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہ کرنی ہوتی، از تو ہم ایک نگاہ التفات، ہماری طرف ایک نگاہ کرم. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نگاہ کرم ہماری طرف ڈال دیجئے، ایک نگاہ کرم ڈال دیجئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس نگاہ کرم کے محتاج ہیں، ایک التفات کی نگاہ کے محتاج ہیں. مسلمان آ فقیر کج کلا ہے، رمید سینہ او سوجا ہے. دلش نولد چرا نولد ندانت نگاہ ہے. نگاہ ہے یا رسول اللہ، نگاہ ہے. ایک نگاہ کرم، ذکر فکر و علم و عرفانم توئی، کشتیوں دریا و طوفانم توئی. اے پناہ من ہری میں کوئی تو، من بامید رمیدم سوئی تو. میرا ذکر، میرا فکر، میرا علم، میرا عرفان، میرا یقین، میری کشتی، میری ناؤ، میرا دریا، میرا طوفان، سب آپ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے پناہ، اے ہری میں تو، اے پناہ من ہری میں توئی تو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حریم میری پناہ، من امید رمیدم سوئی تو. میں تو یہی امید لے کر آپ کے دربار میں آیا ہوں، اور ہم سب اسی لیے یہاں آئے، نبی کے دربار میں آئے ہیں، حب رسول سے آئے ہیں، عشق رسول سے آئے ہیں.
اور عشق رسول جس کے بارے میں اقبال نے کہا مقامش عبدہ آمد ولیکن جہان عشق را پروردگار است. آیا تو مقام ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا هو علیہ. تو یہ عبدہ مقام آیا ہے، لیکن جہان عشق کے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار ہیں. یہ اقبال کہتا ہے، وہی اقبال جس نے یہ کہا ہے معنی حرفم کنی تحقیق اگر بنگری با دیدہ صدیق اگر قوت قلب و جگر گردد نبی از خدا محبوب تر گردد نبی. اگر میرے معنی یہ جو میں اشعار کہتا ہوں، یہ جو میں کہتا ہوں، اگر ان حرفوں کے معنی ڈھونڈو اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر پیدا کرو اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھو تو کیا نتیجہ ہوگا؟ قوت قلب و جگر گردد نبی. جگر اور قلب کی قوت نبی بن جاتا ہے. از خدا محبوب تر گردن نبی، خدا سے بھی محبوب خدا ہو جاتا ہے. اور محبوب خدا یہ اقبال کی ہی جرت اور ہمت ہے. اور اقبال نے ایک اور جگہ کہا ہے، حضرت فرید الدین عطار نے کہا تھا حمد بے حد مر خدائے پاک را آنچ ایمان داد مشتے خاک را. اس اقبال نے ایک لفظ بدل ڈالا، حمد بے حد مر رسول پاک را آنچ ایمان داد مشتے خاک را. ذات اقدسی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ساتھ محبت ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اور جس دل میں عشق رسول نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وحدانیت کی قسم وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا. سعد اللہ پانی پتی 11ویں صدی ہجری کے ایک مشہور نعت گو تھے. انہوں نے ایک نعت کہی ہے، اس نعت کا آخری شعر ہے خدا نعت پیمبر داند و بس نیاید کاری یزداں از دیگر کس. غالب نے 150 سال کے بعد کہا غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتہ کان ذات پاک مرتبہ دان محمد است. اس سے پہلے سعد اللہ پانی پتی نے 150 سال پہلے کہا تھا. اور انہوں نے یہ اس عشق محمد دل ریش دارم رقابت با خدائے خیش دارم حقیقت ناز دارد بر مجازم با معشوق خدائے عشق بازم. عشق رسول سے، عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، عشق حضور سے میرا دل زخمی ہے. عشق محمد دل ریش دارم رقابت با خدائے خیش دارم. میں اس میں اپنے خدا کا رقیب ہوں، اسے بھی عشق رسول ہے اور مجھے بھی عشق رسول ہے. اور خدا کے ساتھ عشق کو عشق حقیقی کہتے ہیں. اس عشق حقیقی کو اس عشق مجازی پر ناز ہے. وہ معشوق خدائے عشق بازم، کیونکہ مجھے معشوق خدا کے ساتھ، اللہ کے محبوب کے ساتھ، اللہ کے معشوق کے ساتھ مجھے عشق ہے. اور اس میں رقیب ہوں اللہ کا، اسے بھی عشق رسول ہے اور مجھے بھی عشق رسول ہے. اور اسی لیے ہمارے امام اعظم سراج الامہ حضرت امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا وَبِحَقِّ جَاهِكَ إِنَّنِي بِكَ مُغْرَمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّنِي أَهْوَاكَ. آپ کی عزت و جلال کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے محبت ہے اور اللہ تعالیٰ میری اس محبت کا گواہ ہے. یہ عشق رسول ہماری اساس ہے، ہمارا دین ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا قبلہ ہے. عشق رسول جس دل میں نہ ہو، اللہ کے وحدانیت کی قسم
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کی قسم وہ شخص مسلمان نہیں ہے۔ اور عشق رسول، وقت مختصر ہے ورنہ میں آپ کو بتا دیتا، مجھے پتا ہے حلیم صاحب ابھی کہیں گے کہ یہ وقت کی پابندی ہے اور ضروری ہے، میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ عشق رسول کو اپنے دل میں جاگزیں کر لیجیے۔ اقبال نے یہ ہماری اجتماعی مشکلات، ہماری جتنی ساری مشکلات ہیں چاہے وہ اجتماعی ہیں یا انفرادی ہیں، ان کا حل صرف اور صرف عشق رسول اختیار کرنے سے۔ اقبال نے ایک جگہ کہا تھا، شب نالیم پیش خدازار مسلمانہ چرازارند خارند، ندامت نمی دانی کی قوم دل دارند و محبوب ندارند۔ ایک رات میں رویا، اللہ کے آگے رویا، زارو قطع رویا، پوری رات بھر رویا اور دعا کی اور پوچھا اپنے رب سے، اے میرے رب، یہ مسلمان تو تمہارے اسلام کے ماننے والے ہیں، یہ تو تم پر ایمان لانے والے ہیں، یہ خار و ذلیل کیوں ہیں؟ یہ کیوں ہر جگہ پٹ رہے ہیں؟ کیوں ہر جگہ پٹ رہے ہیں؟ ندامت نمی دانی کی قوم، آپ کو نہیں پتا کہ اس قوم کو کون سا بہت بڑا نقصان اور بہت بڑا جسے آپ بہت بڑی مصیبت جو ہے وہ کیا ہوئی ہے؟ اس کی دل دورند، ان کے پاس دل ہے مگر جس دل میں جو عشق رسول ہونا چاہیے تھا وہ نہیں۔ یہی پوری وجہ ہے اس قوم کے ذلیل اور اس قوم کے رسوا ہونے کی۔ اور یہی عبد القادر گرامی، غلام قادر گرامی اقبال کے دوست تھے، انہوں نے کہا تھا ایک جگہ، خاور دمد ز شبم بئی تیر شبی، کوثر چکد ز لبم بئی تشن لبی، اے دوست ادب کہ در حریم دل ماست، شہنشہ کونین رسول عربی۔ سورج چمکتا ہے میری رات سے، حالانکہ یہ رات بہت تاریک ہے، میری گناہوں کی رات ہے۔ کوثر کی پیاس جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے میرے خشک ہونٹوں سے، حالانکہ میں تشنہ لب ہوں، میرے ہونٹ خشک ہیں۔ اے دوست ادب، اے میرے دوست ادب کر کہ میرے دل میں ہے شہنشاہ کونین رسول عربی، اس دل میں شہنشاہ کونین جناب رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ میں اس پوری عنوان کے ساتھ شاید بہت دیر تک آپ سے بات کرتا، لیکن وقت کی تنگ دامنی کی وجہ سے میں اپنی یہ جو پوری تقریر جو ہے وہ ایک مولانا روم کی ایک حکایت کی طرف، آپ ائمہ حضرات کی، آپ معززین کی، آپ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس لیے آپ یہاں آئے ہیں، ذرہ عشق نبی از حق طلب، اللہ سے اللہ کے نبی کے عشق کا ایک ذرہ طلب کرنے کے لیے۔ تو مولانا روم ایک بڑی طویل حکایت لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی بادشاہ تھا، اس یہودی بادشاہ نصرانیوں کے بہت خلاف تھا، اور نصرانیوں کو جو بھی اسے ملتا تھا کہ یہ نصرانی ہے تو اس کو مار ڈالتا تھا، قتل کر دیتا تھا۔ اب ایک وزیر اس کا آیا، اس نے کہا کہ بھائی بادشاہ، یہ کوئی یہ جو ایمان کی بات ہے یا کسی پر ایمان کی بات ہے، یہ اس میں کوئی بو تو نہیں ہوتی؟ کوئی شخص یہ کہے گا کہ میں نصرانی نہیں ہوں، اس کو تھوڑی کوئی بو آتی ہے، اس کا تھوڑا ہی کوئی رنگ بدل جاتا ہے، تو آپ ہم ان کو کیسے مار سکیں گے؟ تو بادشاہ نے پوچھا اب تم کیا مشورہ دیتے؟ تو وزیر نے بڑی طویل حکایت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مولانا روم پیر مرشد جو ہیں، علامہ اقبال کے بھی ہیں، اور مولانا روم جن کے بارے میں کہا ہے مثنوی مولوی مہنوی،
ہست قرآن در زبان پہلوی یا مولانا روم، ان کے بارے میں تو انہوں نے یہ بڑی حکایت در حکایت وہ بڑی طویل لکھتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ وزیر نے مشورہ دیا کہ آپ میرے ایک ہاتھ اور ایک ٹانگ کاٹ لیجئے اور پھر مجھے پھینک دیجئے ان نصارہ کے جو یہاں پر یہ رہتے ہیں ادھر پھینک دیجئے. تو یہ ان کو یہ پتہ لگے گا کہ میں آپ کے خلاف ہوں، آپ میرے دشمن ہیں، تو میں ان کے پاس جا کر میں اس کا علاج کروں گا کہ یہ آپس میں ہی کیسے لڑیں اور آپس میں ہی کیسے ایک دوسرے کو ماریں، ایک دوسرے کے خلاف رہیں. تو میں وہاں پر جاؤں گا. تو یہودی بادشاہ نے ایسا ہی کیا. یہ شخص وہاں گیا، یہ وزیر وہاں گیا، اور اس وزیر نے ایسا چکر چلایا. 12 قبیلے تھے ان کے، ہر قبیلے کے سردار کو اس وزیر نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد تو اس قوم کا میں تمہیں مقرر کرتا ہوں. علیحدہ علیحدہ کہا، یہ اکیلے کہا. اور جب یہ فوت ہو گیا تو یہ سارے جو ہیں یہ جو ان کے سارے سردار تھے، 12 سردار، وہ آپس میں لڑنے لگے اور انہوں نے لاکھوں نصرانیوں کو آپس میں ہی کاٹ ڈالا. یہ ڈومیننٹ کورس جو ہوتا ہے نا، یہ جب کسی قوم کے غلام جب ہوتے ہیں، یہ جو آقا ہوتے ہیں، یہ سازشیں کرتے رہتے ہیں اور ہم بھی ان سازشوں کے شکار ہو رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ ایک دوسرے کو مار ڈالا. اس قصے میں حضرت مولانا روم کہتے ہیں بس بو در انجیل نام مصطفیٰ آنسر پیغمبراں بہرے صفا بو ذکر حلیہو شکلیو بو ذکر غزو سومو اکلیو طائف نصرانیاں بہرے ثواب چون رسی دندے بدا نام و خطاب بو صدا دندے باران نام شریف رو نہا دندے بداں وصف لطیف. انجیل میں اس کا ترجمہ یہ ہے، مجھے پتا ہے کہ فارسی ہم بہت کم جانتے ہیں. انجیل میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مقدس تھا. تو سورہ صف کی 6 آیت ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی تھی اس میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا، ان کا ذکر تھا، ان کے حلیے کا، ان کی شکل کا، ان کے غزوے کا، ان کے صوم کا، ان کے کھانے کا. ایک گروہ تھا ان نصرانیوں میں سے، ایک گروہ تھا